بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون۔ قدم قدم پہ رحمتیں، نفس نفس پہ برکتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع عاصیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں گئی وہاں ہے رات آج تک، وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ غزوہ بدر بھی چونکہ رمضان شریف میں پیش آیا اور مشرکین مکہ کو اس قدر ذلت ناک اور عبرت ناک شکست ہوئی کہ کبھی بھی ان کے دوبارہ قدم نہیں جم سکے، حتیٰ کہ وہ دن بھی آیا کہ مسلمان نہایتی اعزاز اور شان کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے، فتح مکہ ہوا اور اسلام کا پرچم پوری وادی مکہ پر لہرانے لگا۔ آج تک پوری مکہ کی وادی میں پورے مکہ پر اسلام ہی کی تاجداری ہے۔ گرامی قدر سامعین، مہاجرین کے زخم ابھی تازہ تھے، مکہ سے لٹے پٹے آئے تھے اور ان لٹے پٹے مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کرنے کی ٹھان لی گئی۔ مشرکین نے یہاں بھی پیچھا نہیں چھوڑا اور مسلمانوں سے نبرد آزما ہونے کی پوری قوت کے ساتھ انہوں نے تیاری کر لی اور فیصلہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے نام لیواؤں کو صفحہ ہستی سے مٹا کر دم دیں گے، مگر تدبیر کنند بندہ تقدیر زندہ خند۔ بندہ تدبیر کرتا ہے لیکن اللہ بھی تدبیر کرتا ہے، اللہ کی تدبیر بندے کی تدبیر پر غالب آتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کی تیاریوں کا علم ہو گیا تھا کہ مکہ میں تیاریاں کی جا رہی ہیں ان کی طرف سے جنگ برپا کرنے کی۔ آپ نے مسلمانوں کو جمع کیا اور ان سے چندہ کی اپیل کی اور ان کے سامنے ساری صورتحال کو بھی رکھا کہ مکہ والے ہم پہ حملہ آور ہونا چاہتے۔ چنانچہ صحابہ کرام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چندہ بھی مانگا اور جان کا چندہ بھی مانگا۔ صحابہ جانے لے کر حاضر ہو گئے۔ ایک بڑھیا نے حضور علیہ السلام کی خدمت اقدس میں اپنے بالوں کی لٹ پیش کی، یوں سمجھ لے کہ بال پیش کیے اور عرض کیا یا رسول اللہ میرے گھر میں اور کچھ بھی نہیں، جہاد میں آپ کے شریک سفر میں ہو نہیں سکتی، میں مفلس ہوں، نادار ہوں، غریب، کوئی باپ بیٹا بھی نہیں ہے، بھائی بھی نہیں ہے کہ جس کو میں آپ کے ساتھ جنگ میں شریک کروں۔ یہ بالوں کی ایک لٹ ہے، میں کاٹ کر لے کر آئی ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اماں اسے میں کیا کروں گا؟ اماں کہنے لگی بیٹا یہ مجھے پتا ہے کہ اس لٹ سے کچھ نہیں ہو سکتا، ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کسی مجاہد کے گھوڑے کی لگام بن سکتی ہے، اس میں یہ شامل ہو سکتا ہے، اس لیے جو میرے پاس تھا میں نے حاضر کر دیا۔ اسی طرح گرامی قدر سامعین کرام، دو ننھے بچے مکے کی گلیوں میں
مکے کی گلیوں میں کھیل رہے تھے، پھر رہے تھے کہ جہاد کی آواز لگی، حی علی الجہاد۔ نہایتی جوش و خروش کے ساتھ، والہانہ انداز کے ساتھ یہ ننھے بچے گھر کی طرف دوڑے، اپنی بوڑھی اماں سے اذن جہاد حاصل کرنے لگے۔ بچوں نے دیکھا کہ ان کی ماں رو رہی ہے، ماں سے رونے کا سبب پوچھا، اماں روتی کیوں ہے؟ بولی بیٹا آج سرکار دو عالم نے اعلان جہاد کیا ہے، اے کاش کہ میرا کوئی والد زندہ ہوتا تو میں اس کو جہاد میں بھیج دیتی، میرا کوئی بھائی رشتہ دار ہوتا، بیٹا ہوتا تو میں انہیں اس سعادت کے حاصل کرنے کے لیے روانہ کر دیتی، مگر آج میرا کوئی بھی نہیں جسے میں حضور علیہ السلام کے لشکر کا سپاہی بناؤں، سپاہی۔ یہ کہہ کر ماں بلک بلک کر رونے لگی۔ بچوں نے والدہ کے گلے کے اندر اپنی باہیں ڈال دی، پیار سے عرض کرنے لگے، ہم جو اس سعادت میں شریک ہونے کو تیار ہیں، اماں تو فکر کیوں کرتی ہے؟ ہم تیار ہیں۔ اماں کہنے لگی بیٹا تم جوان نہیں نادان ہو۔ عرض کیا اماں کیا ہوا؟ اگر ہم جوان نہیں ہیں، ہمارا ایمان تو جوان ہے، ہمارا جذبہ تو جوان ہے، اجازت دینا آپ کا کام ہوگا اور کفر کے چھکے چھٹا دینا ہمارا کام ہوگا، آپ اجازت تو دیں۔ یہ دو بچے وہی ہیں جن کو تاریخ اسلام معوذ اور معاذ کے نام سے یاد کیا کرتی ہے۔ ایک کا نام تھا معوذ، ایک کا نام تھا معاذ۔ ایک 10 سال کا ہوگا، دوسرا 8 سال کا ہوگا۔ چشم فلک نے کبھی ایسا نظارہ نہ دیکھا کہ معصوم بچے بھی توحید و رسالت پر جان کا نذرانہ پیش کرنے کو تیار ہیں۔ اللہ اکبر۔ سچ یہ ہے کہ صحابہ کرام کو درسگاہ نبوت سے یہی سبق ملا تھا، نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود ان کے مسلمان ہو نہیں سکتا۔ یہ صحابہ کا عقیدہ تھا، نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود ان کے مسلمان ہو نہیں سکتا۔ نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ یثرب کی عزت پر، خدا شاہد ہے کہ میرا کامل ایمان ہو نہیں سکتا۔ یعنی میرا تو ایمان ہی یہ ہے کہ میں خواجہ یثرب کی عزت پر قربان ہوں۔ ماں بچوں کا جواب سن کر جھوم اٹھی، دونوں لختے جگر ماں سے لپٹ گئے، ماں کی دعائیں لیتے ہوئے حاضر خدمت بارگاہ اقدس ہو گئے۔ سرکار دو عالم نے قریش کی چیرہ دستیاں اور مظالم بیان فرمانے کے بعد اور دشمنوں کے عزائم بیان فرمانے کے بعد صحابہ سے مشورہ لیا، کیا تم اس امتحان میں میرا ساتھ دو گے کہ نہیں؟ او میرے جانثارو، تابع دارو، حبدارو، آسمان ہدایت کے ستاروں، یہ تو بتاؤ اس جنگ میں میرا ساتھ دو گے کہ نہیں؟ حضور نے صحابہ سے دریافت فرمایا۔ صدیق اکبر سن کر فوراً کھڑے ہو گئے، زبان حال سے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، جان مانگو تو جان حاضر،
مال مانگو تو مال حاضر، جان مانگو تو جان حاضر، جو مال مانگو تو مال حاضر، نہیں نکلے گر زبان سے میری تو کٹوا دینا زبان میری۔ آپ نے فرمایا صدیق بیٹھ جائیں، آپ تو ہر جگہ پہ ساتھ ہی ہوتے ہیں، آپ تو ساتھ ہی ہیں۔ اس طرح فاروق اعظم نے اٹھ کر جان کا نذرانہ پیش کیا، یا رسول اللہ میں بھی حاضر، مگر سرکار دو عالم کا منشا مبارک یہ تھا کہ انصار میں سے بھی کوئی بولے۔ یہ تو مہاجر ہے نا، مدینے والے انصار تھے نا، وہ قبیلے جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکہ سے لائے تھے تو اپنی پوری سپورٹ کا یقین دلایا تھا، وہ انصار تھے۔ حضور اب چاہتے تھے کہ انصار بھی بولے۔ ابو بکر تو بول رہے، انہوں نے بولنا ہی ہے، عمر بولے، انہوں نے تو بولنا ہی ہے۔ آپ چاہتے تھے کہ انصار میں سے کوئی بولے، چنانچہ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھ کر ایسی تقریر فرمائی کہ عرش فرش پر صحابہ کی جانساری کی دھوم مچ گئی۔ کہنے لگے یا رسول اللہ، حضرت مقداد یہ مہاجر تھے، یہ انصار میں سے تھے، یعنی مدینے والوں کے سرداروں میں سے تھے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ، جس چیز کا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے وہ آپ کریں، آپ کو جہاد کا حکم ہے، آپ انجام دیجئے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کا ساتھ دینے کو تیار ہیں۔ خدا کی قسم ہم بنی اسرائیل والوں کی طرح نہ ہوں گے جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا تھا جاؤ تم لڑو یا تمہارا خدا لڑے، ہاں ہونا قائدون، ہم تو بیٹھے آپ جائیں۔ حضرت مقداد کہنے لگے یا رسول اللہ، ہم بنی اسرائیل والوں کی طرح نہیں کریں گے، ہم ان کی طرح نہیں ہیں، خدا نے آپ کو جو حکم دیا ہے آپ اس حکم کی تعمیل کریں، ہم انشاءاللہ العزیز آپ کے دین پر پروانہ وار قربان ہو جائیں۔ بخاری شریف کے الفاظ ہیں، فرمایا حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں نے دیکھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مقداد کا جواب سن کر اس قدر مسرور ہوئے کہ چہرہ اقدس نبوت والا چہرہ چمک اٹھا۔ پھر حضرت معاذ نے تاریخی تقریر فرمائی، وہ بھی کہنے لگے یا رسول اللہ، ہم آپ پر ایمان لائے، آپ کی تصدیق کی، اس امر کی گواہی دی کہ آپ جو کچھ لائے ہیں وہ حق ہے، سچ ہے، اور آپ کی اطاعت اور جانثاری کے معاملے میں ہم آپ کو پختہ عہد دے چکے ہیں، ہمارا آپ سے پکا ایگریمنٹ ہو چکا ہے۔ یا رسول اللہ، آپ مدینے سے کسی اور ارادے سے نکلے مگر اللہ نے یہاں کوئی اور شکل پیدا فرما دی، آپ لڑنے کے لیے نہیں نکلے تھے، آپ ایک قافلے کا، ابو سفیان کے قافلے کا جو مدینے کے اطراف سے مدینے کی سرحدوں کے قریب سے گزر کر نکل رہا تھا، مکے جانے والا تھا، اس کو ذرا پریشرائز کرنا تھا، اپنی طاقت کا ذرا تھوڑا سا دشمن پر روک ڈالنا تھا، اپنی طاقت کی اطلاع کرنی تھی۔ لیکن وہ ابو سفیان کا قافلہ تو گزر گیا، انہوں نے جا کر واویلا کیا اور مدد کے لیے اپنے سرداروں کو پکارا، چنانچہ وہ سارے 1000 سے زیادہ تعداد میں پورا لشکر ساز و سامان جاہو جلال کے ساتھ بدر کے میدان پر آ کر پڑاؤ ڈال دیا، حملہ آور ہو گیا۔ حضور لڑائی کے ارادے سے نہیں گئے تھے،
لیکن وہاں شکل لڑائی کی پیدا ہوگی، جنگ بدر۔ فرمایا یا رسول اللہ آپ مدینے سے نکلے، لڑائی کے ارادے سے نہیں نکلے، لیکن اللہ نے دوسری شکل پیدا فرما دی۔ آپ کا جو منشا ہو، آپ کی جو مرضی ہو آپ کریں، آپ جس سے چاہیں تعلقات رکھیں، جس سے چاہیں تعلقات توڑ دیں، چاہے صلح کریں چاہے جنگ کریں، ہم ہر حال میں آپ کے ساتھ ہیں۔ اگر آپ یوں ارشاد فرمائیں گے کہ ہم برق الغیمات کے اندر یعنی سمندر میں کود جائیں تو خدا کی قسم ہم چھلانگیں لگا دیں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے، چھلانگیں لگا دیں گے۔ صحابہ کے ایمان کا اندازہ فرمائیے۔ صحابہ حضور سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جو آپ کے ہیں وہ ہمارے، جو آپ کے نہیں وہ ہمارے نہیں۔ آج ہمیں بھی اسی لیول پر سوچنا چاہیے کہ جو ہمارے نبی کا ہے وہ ہمارا، جو ہمارے نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ جو آپ کے، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے ساتھ چلنے کو تیار وہ ہمارا، جو نہیں تیار وہ ہمارا نہیں۔ چاہے کوئی ہو، کوئی پرسنالٹی، کوئی شخصیت، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں۔ جو ہمارے نبی کا ہے وہ ہمارا ہے، جو ہمارے نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ فرمایا آپ کی دوستی ہماری دوستی، آپ کی دشمنی ہماری دشمنی، سمندر میں کودنا آسان، آپ کا ساتھ چھوڑنا مشکل، آپ کا فیصلہ جو آپ فیصلہ فرمائیں ہم تیار ہیں۔ حضور علیہ السلام خوش ہو گئے، صحابہ جیت گئے، صحابہ کے دشمن ہار گئے۔ یہ صحابہ کا ایمان تھا، سبحان اللہ۔ اسی طرح وہ بچہ بھی بارگاہ رسالت میں شرف قبولیت پا جاتا ہے کہ جو آ کر حضور علیہ السلام کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر میں کے پاؤں پر کھڑا ہو کر اونچا ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ حضور علیہ السلام کی نظر پڑ گئی، آپ نے ارشاد فرمایا تم واپس چلے جاؤ، ابھی چھوٹے ہو، واپس چلے جاؤ۔ اس کی آنکھوں میں لجاجت، اس کی آنکھوں میں درخواست، اس کی آنکھوں میں تمنا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں واپس چلا گیا تو اپنی اماں کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ اماں کا کلیجہ تو حلق کو آئے گا۔ یا رسول اللہ آپ مجھے قبول فرما لیجیے، چاہے آپ جس کام پہ بھی لگائیں گے میں تیار، لیکن آپ نظروں سے نہ گرائیے، خدا کی قسم نہ اٹھ سکے گا قیامت تک جسے آپ نے نظروں سے گرا کے چھوڑ دیا۔ اس طرح وہ بچہ بھی شرف قبولیت پا گیا۔ تھوڑا آگے بڑھے تو ایک اور بچہ بھی ہے، ایڑیوں کے بل کھڑا ہو رہا ہے۔ ہاں بھائی تم کیسے، کہاں؟ کہنے لگا یا رسول اللہ میں بھی آپ کے ساتھ جہاد کے اندر شریک ہونے کے آیا۔ حضور نے فرمایا نہیں نہیں نہیں، تم ابھی بہت چھوٹے ہو۔ کہنے لگا یا رسول اللہ میرے بھائی کو قبول فرمایا، مجھے بھی قبول فرماؤ۔ فرمایا وہ بڑا ہے، تم بہت چھوٹے ہو۔ کہنے لگا یا رسول اللہ ایک درخواست میری بھی ہے۔ فرمایا بولو۔ کہنے لگا یا رسول اللہ کشتی کروا لیں۔ آپ فرما رہے ہیں وہ بڑا ہے میں چھوٹا ہوں، آپ کشتی فرما لیں، کشتی کروا لیں۔ اگر میں جیت گیا مجھے بھی لے جائیے، اگر میں ہار گیا واپس فرمائیے۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے چلو بھائی کرو کشتی۔ بڑے دل والے تھے نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔
دل بھی رکھتے تھے، حساب بھی رکھتے تھے، خیال بھی رکھتے تھے۔ اب دونوں کی کشتی شروع ہوئی، زور لگایا، گتھم گتھا ہوئے۔ چھوٹا بڑے کے کان کے قریب آ کر کہتا ہے کہندے یار تو تے قبول ہو ہی گئے ہیں، جے تو کنڈ لوا لویں تے میں بھی قبول ہو جا۔ سبحان اللہ، کہنے لگا یار تو قبول ہو ہی گیا ہے، اگر تیری کنڈ لگ گئی تو ہم دونوں بلند ہو جائیں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ چھوٹے نے جناب داؤ لگایا، بچھاڑ کے نیچے گرا دیا۔ حضور علیہ السلام نے دونوں کے ہاتھ پکڑ کر کھڑا کر دیے۔ حضور پاک نے دونوں کو بلند کر دیا۔ گرامی قدر، یہ مقابلہ کیا تھا؟ وقار کا نہیں، عظمت کا نہیں، عزت کا نہیں، دنیاوی جاہو جلال کا نہیں، اقتدار کا نہیں، حکومت کا نہیں، وزارت کا نہیں، امارت کا نہیں، دنیا کے مال و متال کا نہیں، مال و منال کا نہیں۔ مقابلہ تھا جہاد پہ جانے کا، جان قربان کرنے کا، نبی پر قربان ہونے کا۔ ایسا مقابلہ چشم فلک نے نہ پہلے کبھی دیکھا، نہ آئندہ دیکھے گی۔ سبحان اللہ۔ اور یہ مقابلہ تھا ننھے بچوں کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں کا، فداکاروں کا۔ اب بچوں کا یہ جذبہ تھا، آپ حساب لگائیں کہ بڑوں کا جذبہ کیا ہوگا۔ اور صحابہ پہ انگلی اٹھانے والوں کو شرم کرنی چاہیے، صحابہ پہ تنقید کرنے والوں کو شرم کرنی چاہیے، حیا کرنی چاہیے۔ صحابہ وہ تھے جو اپنے نبی کے لیے، نبی کے دین کے لیے لڑے مرے، جنہوں نے بچوں کو یتیم کرایا، اپنی عورتوں کو بیوہ کرایا، گھر بار اجڑ گئے، وطن سے بے وطن ہو گئے، نبی کا ساتھ نہیں چھوڑا۔